جولسنسا نے جسے سلطان نور الدین محمود زنگی نے اندھا کرا کے حلب کے قید خانے میں ڈال دیا تھا، وہ آج بھی ایڈیسا کی تباہی اور اپنے گمشدہ اقتدار کو یاد کر کے اکثر رات کی تنہائیوں میں رویا کرتا تھا۔ اور دوسری طرف شعبدہ باز سینٹ برنارڈ سلیپ ہاتھ میں لیے ہوئے عیسائی سلطنتوں کا طوفانی دورہ کر رہا تھا۔ پہلے اس نے ایڈیسا کی بربادی کا مرثیہ پڑھ کر شاہ فرانس لوئس ہفتم کو صلیبی جنگ کے لیے آمادہ کیا، پھر وہ فریاد و فغاں اور سینہ کو بھی کرتا ہوا جرمنی کے شہنشاہ کانرڈ سوم کے دربار میں پہنچا اور اسے مقدس جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ آج بھی ساری عیسائی دنیا صلیبی جنگوں کو کروسیڈ کے نام سے پکارتی ہے، جس کا مطلب ہے مقدس جنگ۔ جب سینٹ برنارڈ نے شہنشاہ جرمنی کارڈنل سوم کے سامنے صلیبی جنگ میں شمولیت کا ذکر کیا تو اس نے ٹالنے کے انداز میں کہا، میں انسانی خون بہانے کے بجائے امن و سلامتی کو ترجیح دیتا ہوں۔ شہنشاہ جرمنی کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر ایک شعبدہ باز سینٹ برنارڈ کچھ دیر کے لیے گھبرا گیا، مگر پھر فوراً ہی اس کی فتنہ گر دماغ نے نئی چال چلی۔ بے شک انسانی خون بہانا عیسائی تعلیمات کے منافی ہے، مگر چند روز پہلے یسوع مسیح میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور مجھ سے فرمایا تھا کہ شہنشاہ کارنرڈ کو میرا سلام اور پیغام پہنچا دو۔ حضرت یسوع مسیح کا نام سن کر جرمنی شہنشاہ کارنرڈ سوم ہاتھ بند کر اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور بڑے عاجزانہ لہجے میں سینٹ برنارڈ سے مخاطب ہوا، میں کیسا خوش نصیب ہوں کہ مجھے خداوند نے سلام بھیجا ہے، جلدی بتاؤ کہ وہ کیا پیغام ہے۔ سینٹ برنارڈ کی چال کامیاب ہو چکی تھی، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شہنشاہ جرمنی کے دل و دماغ پر بھرپور ضرب لگائے۔ خداوند یسوع مسیح نے آپ کا نام لے کر فرمایا تھا کہ کیا کارنر اتنی جلدی ایڈیسا کی عیسائیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بھول گیا؟ سینٹ برنارڈ کے الفاظ سنتے ہی شہنشاہ جرمنی بدحواس ہو گیا۔ یسوع مسیح کی قسم، میں ایڈیسا کی بربادی اور اپنے ہم مذہبوں کی ہلاکت کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس جذباتی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سینٹ برنارڈ نے ایک انتہائی جذباتی، اشتعال انگیز اور دردناک تقریر شروع کر دی۔ اہل دربار، پورے ہوش و حواس کے ساتھ سنو کہ خداوند یسوع مسیح نے تمہارے شہنشاہ کے نام کیا پیغام بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر سینٹ برنارڈ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور حاضرین دربار کے جذبات کا جائزہ لینے لگا۔ پورے دربار پر اس قدر گہرا سکوت طاری تھا کہ کچھ لوگوں کو اپنے دلوں کی دھڑکنیں تک سنائی دے رہی تھی۔ دربار کی پوری فضا کو اپنے حق میں سازگار پا کر سینٹ برنارڈ نے انتہائی دردناک لہجے میں شہنشاہ جرمنی کارڈنل سوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ آج مسلمانوں کی خونریزی عیسائیوں کے لیے افضل ترین عبادت ہے، اور جو خون بہانے کی طاقت نہیں رکھتا وہ صلیبی سپاہیوں کے لیے بے دریغ زر و مال خرچ کرے تاکہ ہمارے فوجی بہترین ہتھیاروں سے مسلح ہو سکے، اور جو انتہائی مفلس ہیں وہ دن رات گرجاؤں میں صلیبیوں کی فتح و نصرت کے لیے دعائیں کریں۔ ابھی سینٹ برنارڈ کی تقریر جاری تھی کہ تمام درباری جوشی جذبات میں چیخنے لگے، صلیب کی حفاظت کے لیے ہمارے جان و مال، گھر بار اور عزت و ناموس سب کچھ حاضر ہے۔ سینٹ برنارڈ بڑی عیارانہ خاموشی سے درباریوں کے پرجوش نعرے سنتا رہا۔ پھر جب یہ شور ختم ہوا تو اس قذاب جادوگر نے شہنشاہ جرمنی اور اس کے درباریوں پر آخری ضرب لگاتے ہوئے کہا، اور خداوند یسوع مسیح کے آخری الفاظ بھی سن لو کہ جو شخص بھی اس مقدس جنگ میں شریک ہونے سے گریز کرے گا
وہ عیسائیت سے خارج ہو جائے گا۔ پھر اس کی کم سے کم سزا یہ ہوگی کہ آسمانی قہر نازل ہوگا اور پوری بستی مٹا دی جائے گی۔ سینٹ برنارڈ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدس سے ایک بہت بڑا جھوٹ منسوب کر کے شہنشاہ جرمنی کارڈنل سوم اور اس کے معزز درباریوں کو شیشے میں اتار لیا تھا۔ سینٹ برنارڈ کی تقریر ختم ہونے کے بعد شہنشاہ جرمنی دوبارہ اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔ اب اس کا سفید چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے قریب رکھی ہوئی اپنی مرصع تلوار اٹھائی جس کے دستے پر انتہائی قیمتی پتھر، یاقوت، پکھراج اور الماس جڑے ہوئے تھے۔ قدیم توہم پرستوں کا عقیدہ تھا کہ ان پتھروں سے آراستہ تلوار جس شخص کے ہاتھ میں ہوگی وہ میدان جنگ میں اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا۔ شہنشاہ جرمنی کارنیڈ سوم نے اپنی شمشیر کو بے نیام کیا، پھر اسے ہوا میں لہراتے ہوئے حاضرین دربار سے مخاطب ہوا۔ یہ شمشیر دنیا کے تمام عیسائیوں کی محافظ ہے۔ جرمنی کے گوشے گوشے میں میرا پیغام پہنچا دو کہ آج سے ہر صلیبی پر عیش و عشرت حرام ہے۔ ہر شخص جو تلوار کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اپنا گھر اور عشرت قدر چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ کرے، اور جو پیشہ ور سپاہی ہے وہ یسوع مسیح کی قسم کھائے کہ جب تک ایڈیسا کی شکست کا انتقام نہیں لے گا اور مسلمانوں کو خون سے اپنی شمشیر کی پیاس نہیں بجھائے گا، چین کی نیند نہیں سوئے گا۔ شہنشاہ جرمنی کی جذباتی تقریر نے اہل دربار کے سینوں میں آگ لگا دی۔ پھر ان درباریوں نے اس آگ کو اتنی ہوا دی کہ پورا جرمنی شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم پہلے ہی مسلمانوں سے انتقام لینے کی قسم کھا چکا تھا۔ پھر کچھ دنوں میں جرمنی اور فرانس کے گوشے گوشے سے صلیبی جنونیوں کا سیلاب امڑ آیا۔ شعبدہ باز سینٹ برنارڈ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ وہ جرمنی کے رئیسوں اور سرمایہ داروں سے فردن فردن ملا اور اس نے امرائے جرمنی کے سامنے شعلہ بار تقریریں کی۔ میرے ہم عقیدہ بھائیوں، ذرا اس قیامت خیز صورتحال پر غور کرو جب صحرا نشین عرب پورے یورپ پر چھا جائیں گے۔ پھر تمہارے جوان اور بوڑھے قتل کر دیے جائیں گے اور تمہاری خوبصورت بیٹیاں ان وحشیوں کی خوراک ہوں گی۔ یہ سارے خزانے لوٹ لیے جائیں گے، تمہارے زخمی پیروں میں زنجیر غلامی ہوگی اور ہاتھوں میں کاسۂ گدائی۔ یسوع مسیح کی قسم، میں تو اس وقت کا تصور کر کے ہی کام جاتا ہوں اور خدا کی پناہ مانگنے لگتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس جادوگر کی آنکھوں سے جھوٹے آنسو بھی بہنے لگے۔ سینٹ برنارڈ کی یہ جذباتی کیفیت دیکھ کر امرائے جرمنی بھی شدت جذبات سے رو پڑے۔ پھر ایک ایک امیر اور سردار نے سینٹ برنارڈ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا، ہمارے سارے وسائل مقدس جنگ کے لیے وقف ہیں، ہمیں بتائیے کہ ہم صلیب کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ شعبدہ باز برنارڈ اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے افرادی قوت، ہتھیاروں اور گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سینٹ برنارڈ نے امرائے جرمنی کی اس جذباتی کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، ہمارے پاس وسائل کی جس قدر کثرت ہوگی ہمیں اسی قدر غلبہ حاصل ہوگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شمشیروں، تیروں، نیزوں اور کمانوں کے انبار لگ گئے۔ جس طرف بھی نظر اٹھتی تھی اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی قطاریں دکھائی دیتی تھیں۔ غاروں کے زمانے سے ایٹمی دور تک بے شمار جنگیں لڑی گئی ہیں، مگر اس صلیبی جنگ کی منفرد اور نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ مسلمانوں سے ایڈیسا کی شکست کا انتقام لینے کے لیے صلیب بردار عیسائی عورتوں کا بھی ایک لشکر تشکیل دیا گیا تھا۔ اس نسوانی فوج میں 50,000 کے قریب خواتین شامل تھیں، جنہیں چند ماہ تک
شمشیر زنی اور شہ سواری کی تربیت دی گئی تھی، اور سب سے عجیب پہلو یہ تھا کہ خواتین کے اس لشکر میں ہزاروں طوائفیں بھی شریک تھیں۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کی بیوی ملکہ ایلیز اس نسوانی فوج کی قیادت کر رہی تھی۔ پھر شہنشاہ جرمنی کارنٹ سوم اور شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم نے اپنی سلطنتوں میں نائب نگران مقرر کیے، اور مقدس جنگ میں شریک ہونے سے پہلے دونوں شہنشاہ ایک خاص مقام پر یکجا ہوئے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کا پرجوش استقبال کیا، گلے ملے، پھر دونوں نے ایک دوسرے کی پیشانیوں کو بوسے دی۔ اس کے بعد شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کارنٹ نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر اپنے اپنے لشکر کے سامنے کبھی نہ ٹوٹنے والے اتحاد کی قسم کھائی۔ پھر دونوں حکمران اپنے ہدف کی طرف بڑھے۔ ان کی پہلی منزل قسطنطنیہ تھی۔ شہنشاہ فرانس کے ساتھ نسوانی فوج کے علاوہ 1,00,000 جنگجو سپاہی تھے۔ مشہور انگریز مورخ مچارڈ شہنشاہ جرمنی کی فوج کے بارے میں لکھتا ہے، کارنٹ کے سپاہیوں کا بوجھ نہ تو سمندروں کی لہریں اٹھا سکتی تھیں اور نہ ان کے سمانے کے لیے اس دنیا میں میدان ہی موجود تھے۔ اگرچہ ایک مبالغہ آمیز اور متحسبانہ بیان ہے، لیکن پھر بھی دوسرے معتبر مورخوں کے مطابق دونوں بادشاہوں کے جھنڈے کے نیچے 9,00,000 کے قریب صلیبی سپاہی جمع تھے، جو شام اور فلسطین کے عیسائیوں کی مدد کے لیے ایک والہانہ جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وقت قسطنطنیہ میں شاہ مینول اول کی حکومت تھی۔ وہ صلیبیوں کا بے پناہ ہجوم دیکھ کر گھبرا گیا۔ پھر اس نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کارنٹ کا پرجوش خیر مقدم کیا، اور ان کی خاطر مزارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مگر کچھ دن بعد ہی شاہ مینول اور قسطنطنیہ کے یونانی باشندے صلیبیوں کی بدمستیوں سے تنگ آ گئے۔ 50,000 عیسائی عورتوں کی فوج نے وہ گل کھلائے کہ شہر قسطنطنیہ کعبہ خانہ بن کر رہ گیا۔ دونوں شہنشاہوں سے لے کر فوجی سرداروں اور عام سپاہیوں تک ہر شخص شرمناک حرکتوں میں مبتلا تھا۔ بالآخر کئی ہفتوں کے بعد یہ بلا یہاں سے ٹلی۔ پھر صلیبی لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایشیائے کوچک میں داخل ہوا۔ اس زمانے میں ایشیائے کوچک میں سلطان مسعود سلجوقی کی حکومت تھی۔ اس نے سیاسی اور جنگی بصیرت سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کا بیشتر حصہ پہاڑوں پر پہنچا دیا، جہاں سلجوقی سپاہیوں نے مضبوط مورچے بنائے اور گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی مذہبی جوش و خروش میں اپنے گھروں سے نکل کھڑے تو ہوئے، مگر انہیں ایشیائے کوچک کے پرپیچ اور دشوار گزار راستوں کا اندازہ نہیں تھا۔ پھر جب دونوں عیسائی لشکر الگ الگ نشیبی علاقوں سے گزر رہے تھے تو یکایک پہاڑوں میں چھپے ہوئے سلجوقی سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا۔ پھر قتل و غارت کا وہ طوفان اٹھا کہ دونوں صلیبی لشکر خداوند خدا کی پناہ مانگنے لگے۔ وہ بار بار یسوع مسیح کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ شبدبا سینٹ برنارڈ شہنشاہ لوئس ہفتم کے ساتھ تھا۔ جب شہنشاہ فرانس نے صلیبیوں کا قتل عام ہوتے دیکھا تو انتہائی غضبناک لہجے میں سینٹ برنارڈ سے مخاطب ہو کر بولا، کہاں ہے وہ آسمانی مدد جس کی تو نے پیشگوئی کی تھی؟ سینٹ برنارڈ بھی اس وقت آفت ناگہانی سے پریشان تھا۔ شہنشاہ فرانس کے قہر آلود لہجے نے اسے اور بھی بدحواس کر دیا تھا۔ بس آسمانی مدد آنے ہی والی ہے شہنشاہ۔ شبدباز سینٹ برنارڈ کے لہجے میں روحانی جلال کے بجائے ندامت اور خوشامد کی جھلک تھی۔ کیا اس وقت آسمانی مدد آئے گی جب یسوع مسیح کا ایک ایک نام لیوا تحت تیغ ہو جائے گا؟
سینٹ برنارڈ کے شاطر ذہن نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نئی چال چلی تاکہ شہنشاہ کا غصہ رفع ہو جائے اور وہ ایک مطلق العنان حکمران کے قہر سے محفوظ رہ سکے۔ شہنشاہ کچھ بھی ہو انسان گنہگار ہے، کبھی کبھی اس کے ہاتھوں کی بچھائی ہوئی بساط الٹ بھی جاتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آسمانی مدد ضرور آئے گی، مگر اس وقت آپ اپنی جان بچانے کی فکر کریں۔ آپ زندہ ہیں تو پوری عیسائیت زندہ ہے، اور اگر آپ کی ذات کو نقصان پہنچا تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہوگی۔ سینٹ برنارڈ کی سیاسی اور خوشامدانہ گفتگو سن کر شہنشاہ فرانس کا غصہ تو زائل ہو گیا تھا، مگر اب اس کے اعصاب پر موت کا خوف طاری تھا۔ انجام کار وہ اپنے کچھ فوجیوں کی قربانی دے کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور محفوظ راستوں سے گزرتا ہوا نیکیا پہنچ گیا۔ دوسری طرف شہنشاہ جرمنی کارنٹ سوم انتہائی دردناک حالت سے دوچار تھا۔ سلطان مسعود کی سپاہی صلیبی لشکر پر عذاب آسمانی کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ سلجوقی شمشیروں نے درختوں کی کمزور شاخوں کی طرح عیسائی سپاہیوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ شہنشاہ جرمنی نے اپنی فوج کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سلطان مسعود کی جنگی حکمت عملی اس قدر مضبوط تھی کہ سلجوقیوں نے جرمنی فوج کے 9 حصوں کو مکمل تباہ و برباد کر دیا۔ بس ایک حصہ بچا تھا جس کے ساتھ شہنشاہ کارنٹ فرار ہو کر لیکیا پہنچا، جہاں شہنشاہ فرانس پہلے سے موجود تھا۔